حوادث سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ بڑے آنسو بہا لیے ہم نے، بڑا جائزہ ہم نے لیا اپنے حالات کا اور ذکر کیا ان وجوہات کا جن کی بنا پر ہم اس حال کو پہنچے۔ آئیے اگلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے ان کاموں کی، ان باتوں کی جن کی بنا پر ہم اس حالت سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنا مقدر بدل سکتے ہیں۔ ہر اثرکار تھیوری یا اسٹریٹجی کے پیچھے کچھ مفروضات، کچھ ایزمپشنز ضرور ہوتے ہیں۔ ہماری اس اسٹریٹجی کے پیچھے کیا ایزمپشنز ہیں، کون سی باتیں ہیں جنہیں تسلیم کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے کرتے چلیں گے۔ کسی ٹھوس اور منظم منصوبہ بندی کے لیے، پلاننگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسندی سے، ریئلزم سے کام لیں اور صحیح مسئلوں کا تجزیہ کریں، پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ بڑی مستند اور ریلائبل رپورٹس جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرامز کی ویریس ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس انکلوڈنگ عرب ڈیولپمنٹ رپورٹ، نیشنل کاؤنسل آف اپلائیڈ اکنامک ریسرچ کی رپورٹس، زویا حسن کے سروے کی رپورٹ، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی رائٹنگز اور بیشتر مسلم مذہبی علماء کی تحریروں کے نچوڑ سے ہم نے درج ذیل مسائل کا تجزیہ کیا ہے، تعین کیا ہے۔ مسلم قوم کو آج عالمی سطح پہ یہ 4 سنگین مسائل درپیش ہیں۔ پہلا سیکیورٹی یا تحفظ، دوسرا غربت، تیسرا جہالت یا تعلیم کا مسئلہ، چوتھے بیماری۔ ایک بار ہم طے کر لیں کہ ہمارے سچے مسائل کیا ہیں، پریورٹی ایشوز کیا ہیں، بڑی حد تک آپس میں ان سے نمٹنے میں تعاون ممکن ہے۔ رات کی تاریکیوں کو تسلیم کر لیا جائے تبھی تو صبح کی روشنی کا خیر مقدم ہو سکتا ہے، اور جب وہ ہوگا تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ اس سحر کو لبیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا اور ان شائعوں کو ماننا ہوگا جن کی بنیاد پر ہم تعمیر کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ مذہبی زندگی اور زندگی کے دوسرے مسائل، ان دونوں کو حل کرنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ ابدی جنت کی تلاش کے لیے علماء دین ہماری رہبری کریں گے اور عارضی جنت تعمیر کرنے کے لیے ہمیں علماء دنیا کا سہارا، ان کی رہبری قبول کرنی پڑے گی۔ سیکولر ایجنڈا ہمارا ڈسٹنکٹ ہوگا، الگ ہوگا، اور ریلیجس ایجنڈا۔ اس سلسلے میں کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ہیں کون، ہماری شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے۔ کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ تم کون ہو تو اس کے ممکن جواب یہ ہو سکتے ہیں کہ میں فلاں کانسٹیٹوئنسی کا ووٹر ہوں یا میں فلاں ملک کا باشندہ ہوں۔ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ووٹر آئی ڈی کارڈ سے، راشن کارڈ سے، ڈرائیونگ لائسنس سے، بینک اکاؤنٹ نمبر سے، پاسپورٹ نمبر سے، رول نمبر سے، اسٹوڈنٹ اگر ہے تو مکان نمبر سے، کسان کا سروے نمبر سے، دفتر میں اس کا مرتبہ کیا ہے اس حیثیت سے، پروفیشنل لائف میں اس کا مقام کیا ہے، کسی تنظیم کا اگر وہ ممبر ہے، کوئی ادارے کا آفس بیئرر ہے، یہ سب اس کی پہچانیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، پھر یہ کہ گورا ہے، کالا ہے، پھر یہ کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ تو گویا مذہبی پہچان ہماری اکیلی پہچان نہیں ہے، ہماری اور بھی پہچان ہے سماج کے لیے۔ سماج ہمیں الگ الگ روپ میں دیکھتا ہے۔ جو لوگ ہمیں جس روپ سے دیکھتے ہیں اس روپ کے پیمانے پر ہمیں جانچتے ہیں۔ مثلا ایک پڑوسی ہمارے اندر اچھے پڑوسی کی پہچان ڈھونڈتا ہے، ہمارے تئیں پڑوسی کا سلوک کرتا ہے اور ہم سے اچھے پڑوسی کے سلوک کی توقع رکھتا ہے۔ ایک بیوپاری جو ہم سے بیوپار کرتا ہے وہ امید کرتا ہے کہ ہم وقت پہ اس کی پیمنٹ کریں گے، مال سپلائی کریں گے وقت پر وغیرہ۔ کرکٹ کا کھلاڑی ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم کرکٹ کھیلیں گے، اس کے نزدیک ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اچھا کرکٹ کھیلیں گے کہ نہیں۔ تو ہمیں ان سب باتوں کو آپس میں گڑ مڑ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس کے سامنے کس حیثیت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور کیا ہم اس پیمانے پہ پورے اترتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک بھی شاید ملک ایسا نہیں ہے جو پوری طرح مذہبی اصولوں پہ چلتا ہے یا مذہب کے بنا پر اس کا انتظامیہ چلتا ہو، نہ اسلامی نہ عیسائی، حتیٰ کہ عیسائی پوپ کا ملک ویٹیکن بھی پوری طرح حضرت عیسیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چل سکتا۔ جدید تقاضوں سے اسے ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب وی ایچ پی والے کہتے ہیں کہ وہ ہندو راشٹر بنا کر رام راجیہ قائم کریں گے تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ مسلمان ان کی مخالفت نہ بھی کریں تب بھی یہ خواب ان کا پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ جدیدیت کا تقاضا ہے بلکہ مجبوری ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنایا لیکن اسلام ہی کی بنیاد پر وہ اسے قائم رکھ نہیں پائے۔ بنگلہ دیش بنا، ایک مذہب کے حامل ہوتے ہوئے بنگلہ دیشی پاکستان سے الگ ہوئے، زبان کے مسئلے پہ سرکار میں اپنے حصے کی مانگ کرتے ہوئے۔ یہ سوشیو کلچرل مسائل تھے۔ ان چیزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔